بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج الحمدللہ 20ویں تراویح اور اسی کے حساب سے 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا روحانی بک کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آج شروع کریں گے 20ویں پارے کا خلاصہ، اور 20ویں پارہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور براہین کو ذکر کر دیا۔ وہ نمبر وار آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، لیکن ایک سوال کے طور پر دیے، یعنی سوالیہ طور پہ اس کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا نمبر وار اس کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا وہ اللہ جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے؟ یہ مشرکین کو دلائل دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ کو رکھ دیا اور میٹھے اور کھارے پانی کو آپس سے ملنے کے لیے ان کو اندر رکاوٹوں کو پیدا کر دیا، کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ یہ کیونکہ سوالیہ انداز ہے، اس لیے ہر اس کے براہین کے بعد اللہ تعالیٰ سوالیہ طور کے اوپر یہاں پہ پیش فرما رہے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا، مجبوری، مظلومیت، بیماری، تکلیف میں کس کو پکارتے ہو؟ رب العالمین کو یا اپنے بے جان اصنام کو؟ یعنی جب قرآن اس چیز کے خود کہتا ہے کہ جب ان کو مشکل، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، تو فرمایا کہ ان حالات میں کس کو پکارتے ہو، اللہ کو یا ان بے جان اصنام کو، بتوں کو؟ اور آگے نمبر فرمایا 4، بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جیسے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں؟ فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں یہ ساری بارشیں برساتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلاتی ہیں، یہ رب العالمین کرتا ہے۔ نمبر 5 فرمایا، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا تم نام پیش کر سکتے ہو؟ تو یہ 5 دلائل اور براہین سوالیہ انداز میں مشرکین سے کیے گئے کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تمہارے بت کرتے ہیں، یہ ایک رب العالمین۔ اور مختلف قرآن کے سپاروں کے اندر مختلف، جیسے آپ نے دیکھا بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیے، لیکن جن کے دلوں کے اندر بیماری ہو، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض ہی بڑھتا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ 5 دلائل ذکر کیے، اور اس کے بعد آگے مشرکین کا اعتراض تھا، اس کو اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ کیا مشرکین کا اعتراض تھا؟ جو مختلف ویڈیوز کے اندر میں بتلا سکا ہوں کہ مشرکین کے جہاں اعتراضات تھے، ان میں سے ایک سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ یہ ایک کسوٹی تھی جس کے اوپر مشرکین کی عقلیں ختم ہو جاتی تھیں، اور وہ اس چیز کے اوپر آتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور مشرکین کو ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی۔ فرمایا کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم جو ہر وقت اعتراض کرتے رہتے ہو، ہر چیز کے اندر اعتراض کرتے رہتے ہو، جو بھی نیا کوئی حکم آتا ہے اس پہ اعتراض کرتے ہو، تو فرمایا کہ تمہارا بھی وہ حال ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے مجرموں کا ہوا۔ پہلے مجرم یعنی قوم عاد، سمود، صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان ساری قوموں کے بارے میں۔ اور فرمایا کہ اگر پھر بھی تم نے اس چیز پہ ذرا برابر شک ہے تو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کے شواہد آج بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جا کے زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اگر تم نے بھی اپنی روشوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی وہی حال کر سکتا ہے جو پہلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے حال کیا ہے۔ آگے اس اختتامی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر کو ذکر دیا، اور اس میں 3 سور پھونکنے کے بارے میں بتلایا
کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، تو جب پہلا پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے لوگوں کے اندر خوف اور ہیبت، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جب سور پھونکیں گے تو دنیا کے اندر کوئی بھی جان جار چیز ہوگی، سب کی سب اس وقت مر جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسری جب سور پھونکیں گے اس کے بعد سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، جیسے اس کے بتلایا کہ اس کے بعد پھر قیامت کے مناظر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ ابتدائے سورت کے اندر قرآن کی عظمت و شان کو بیان کیا، سورت کے اختتام کے اوپر بھی عظمت و شان کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے، یعنی سعادت مند بختی اس کی یہ ہے کہ وہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اصل انسان کی نیک بختی یہ ہے۔ ہم نے پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا نیک بختیاں بنا لی ہیں، اور جس طرح مشرکین ہر چیز پہ اعتراض اور سب کچھ کرتے تھے، آج کے دور کے اندر بھی یہی چیز، اگر کوئی مسئلہ یا بات ہو تو فوراً اس کے اوپر واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں۔ میں یہاں مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ جو قرآن کا حکم ہے، چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ان کو ہم من و عن تسلیم کریں۔ جب قرآن میں کسی چیز کی بات حکم آ جائے تو بس وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی پڑھا تھا کہ قرآن سے اعراض کرنے میں ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو اپنا فیصلہ یا حاکم نہیں مانتے۔ اس کے بعد آگے سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ قصص یہ بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر کل 188 آیات ہے، 188۔ وجہ تصویر یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 3 بڑی نامور شخصیت کا ذکر ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا فرعون کا ذکر، اور تیسرا قارون کا، جو دنیا کا اس وقت کا بھی کہا جائے نا تو اس وقت کے بھی لحاظ سے سب سے بڑا وہ سرمایہ دار تھا، اس کا قصہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ القصص کہا جاتا ہے۔ اور اس کا زیادہ تر جو سورت کا حصہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں جو مکالمہ تھا، اور پورا وہ تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا، پورا معاملے کو اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ وہ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل لے کے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سورۃ القصص بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور جیسے ہم نے بتلایا جو بھی سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس سورت کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور اس کا تذکرہ آگے چلا، جو پوری تقریباً کہہ لیں کہ مکمل صورت میں سے 70-80% پہ وہی واقعہ ذکر ہے۔ اس کو شروع سے سارا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ جیسے فرعون جو ہے وہ مصر کا بڑا بن بیٹھا تھا، اور اس وقت کے اندر اس کو نجومیہ نے بتلایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب فرعون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی حال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان کی والدہ اس چیز میں پریشان تھی کہ اگر فرعون کے کرندوں کو پتہ لگ جائے گا تو اس کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا، انہوں نے صندوق کے اندر ڈال کے ان کو دریا کے برد کر دیا، اور ساتھ بیٹی کو بھیج دیے کہ بھائی کو دیکھو کہاں یہ صندوق جاتا ہے۔ اور کرنا کیا تھا کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ صندوق فرعون کے کرندوں کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے وہ اٹھا کے ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ اس کے پاس جا کے صندوق لے گئے۔ اب اس صندوق کے اندر جب حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا، اب فرعون تھا وہ تو اس ڈر پہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن حضرت آسیہ نے ایسی کچھ باتیں کی کہ وہ پتھر دل انسان بھی وہاں پہ پسیج گیا، اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا، اس کے کیا حالات ہیں، یا کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کے درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ان کے دل کے اندر تسلی ڈال دی اور فرمایا کہ اسی بچے کو ہم واپس تمہاری طرف لوٹ دیں گے۔ اب دربار کے اندر ہوا، بچہ رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے مختلف دائیاں بلائی گئیں، لیکن ان کو کسی کا وہ دودھ نہ پی رہے تھے۔ تو پھر وہاں ان کی بہن تھی جو وہاں بھی موجود تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دائیا کو جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح واپسی پھر ان کی والدہ کی گود میں دائیا کے طور پہ ان کے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ پھر آگے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کا خون ہو گیا، جس کو قرآن مجید نے نقل کیا فق زمان تقاض کے، اس کا کام تمام کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب وہ وہاں سے کسی کے مشورے سے، نیک بندے کے مشورے سے مدین چلے گئے۔ مدین جب گئے وہاں پر
ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، 2 باحیا باپردہ بچیاں آئی، ان کے اپنی جو ان کے چرا رہی تھی بکریوں کو لے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی چیز کے طلب کے احسان کے طور پر ان کو کنویں سے پانی نکال کے بکریوں کو پلایا۔ اب بچیاں گھر گئی، اور وہ بچیاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے جا کے والد کے سامنے ان کی امانت داری اور قوت کا ذکر کیا۔ اب ایک بچی کو بیچ کر پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا وہاں پر، اور پھر کچھ یہ کہ چھت دی، بلکہ کچھ شرائط کے اوپر ان کو نکاح کی بھی آفر کی۔ پھر جب مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، اور ٹھنڈی راتیں تھی، جنگل کے اندر دیکھا کہ کہیں لکڑیاں جا رہی ہے، بیوی کو بٹھایا کہ میں وہاں سے جا کے لکڑیاں لے کے آتا ہوں، آگ لے کے آتا ہوں۔ تو جب گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، وہاں عصا اور ید بیضاء یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس سے آگے قصہ ہم نے آپ کی پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر بھی ذکر کر دیا، اس کو مکرر نہیں کرتے کیونکہ ٹائم کی کافی بچت کرتے ہوئے۔ آگے پھر قارون کا ذکر کر دیا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو دولت عطا کی تھی کہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور مردوں کی اس کو ضرورت پڑتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، لیکن اس کا جو الفاظ تھے وہ اس نے کہے کہ یہ مجھے جو کچھ ملا میری اپنی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، یہ میری اپنی دانش ہے، میری اپنی سوچ بچار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ اور کئی دوسرے لوگ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی قارون کی طرح بنیں اور اس کی طرح مال و دولت سارا اکٹھا کریں، لیکن جب وقت کے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے مال کے ساتھ ہی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنسا دیا۔ اب جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس چیز کو جب دیکھا معاملات کو، وہ سدھر گئے، اور انہوں نے جو الفاظ کے ان کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنسا دیتا۔ حضرت موسیٰ اور جو قارون کا واقعہ تھا، قارون کا جب واقعہ مکمل ہوا، اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی تمام لوگوں کو۔ اگر ہم لوگ اس نصیحت کے اوپر آ جائے تو ہماری دنیا بھی ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو ہے بہت زیادہ نصیحت رکھتی ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ یہ ہے، فرمایا آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، کتب پڑھیں، بڑے بڑے بزرگوں کی سنیں، تو بادشاہ وقت نے ان کو بلا کر بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی، لیکن عموماً آپ کو یہی ملے گا کہ ان بزرگوں نے وہ عہدوں کو قبول نہیں کیا۔ اور انہی اختتامی نصیحت کے اوپر یہ سورت بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نئی سورت شروع ہوتی ہے جو اس کا نام ہے سورۃ العنکبوت، مکی سورت ہے، اور اس کے اندر کل 69 یعنی 69 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مکڑی کا ذکر ہے، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا۔ سورت کا موضوع اس میں خاص طور پہ ہے کہ اس کو سنت ابتلاء کہتے ہیں، یعنی آزمائش اور مصائب اور ان چیزوں کے حوالے سے اس سورت کے اندر بحث کی گئی ہے۔ اور اگر پہلی ہی آیت دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے، ہرگز آزمائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضرور کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بحث فرمائی ہے۔ اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے تاکہ مومن اور کافر میں، مسلمان میں، منافق میں فرق واضح ہو جائے۔ اب کئی ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جب کوئی کچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین کے اوپر کتنی ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے بھی میں دین کا تو بڑا علم بردار ہوں، میں دین کے اوپر چلنے والا ہوں ہر چیز، جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے اوپر کتنا کاربند ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کھل کر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا جس کا ترجمہ ہے اگر تمہارے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو وہ لوگ جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جب ایذا پہنچتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، جب مدد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کیا اللہ نہیں جانتا
जो कुछ अहले आलम के सीनों में, यानी अल्लाह ताला को नहीं मालूम कि पूरे आलम के सीनों के अंदर क्या और उनके दिलों के अंदर क्या चल रहा है। और जो आजमाइश होती है वो सबसे ज़्यादा अम्बिया के ऊपर आजमाइश आई, इसीलिए आगे कुछ अम्बिया का तज़किरा कर दिया, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, और इसी तरह हज़रत मूसा है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। इनके आगे अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर इनका जिक्र कर दिया और फरमा दिया कि ये जो आजमाइश है, इब्तलाएँ हैं, ये वक्ती होती हैं। अल्लाह ताला हमेशा हक वालों को जो है वो गालिब कर देता है। जैसे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या देख लें कि शुरू के अंदर कितनी परेशानियाँ थी और अल्लाह ताला ने उसी शख्स के जो सबको कत्ल कर रहा था उसी के सामने अल्लाह ताला ने परवरिश की पढ़ाई और अल्लाह ताला ने उसी के ज़रिए उसको हलाक करवाया। तो मालूम हुआ कि जितनी भी आजमाइश और इब्तलाएँ आए दीन के रास्ते के, वो ये सब की सब वक्ती होती हैं। और इसी तरह पारा के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनकबूत यानी मकड़ी का जिक्र किया और फरमाया कि जैसे मकड़ी का जाला बेहद कमज़ोर होता है, न सर्दी से बचा सकता है, न गर्मी से बचा सकता है, न तेज़ हवाओं को रोक सकता है, इसी तरह फरमाया कि इनके बुत भी ऐसे हैं कि न इनको नुकसान से बचा सकते हैं, न इनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि ये एक अल्लाह और एक अल्लाह की इबादत के अंदर लग जाएं, जो सारे नफ़ा नुकसान का मालिक है और जिसके हाथ में सारे आलम के कुंजी है और सारे लोगों के सीनों के अंदर जो है उसको अल्लाह ताला जानते हैं। तो इन आयात के ऊपर यहाँ पर 20वां पारा मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी हमारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्त साहब आपके साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।